بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ آیت الکرسی کے آخر کے چند جملے ہیں. اس میں سے پہلا جملہ یہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ دنیا میں یا کائنات میں پائی جانے والی مخلوق یہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی جتنا اللہ کا علم ہے دنیا اور آسمان کے درمیان کوئی پیدا نہیں ہوا کہ وہ اتنا علم سیکھ سکے. ہاں، جتنا علم اللہ کسی کو دینا چاہیں صرف اتنا ہی علم حاصل ہو سکتا ہے. گویا کہ اللہ نے اس جملے کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ذرے ذرے کا علم اللہ کو تو ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ طاقت، یہ ہمت، یہ ہے ہی نہیں حیثیت کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھ سکے. گویا کہ علم، مکمل علم، یہ اللہ کی صفت شان ہے. ہاں، البتہ اللہ تعالی جس کو جتنا علم دینا چاہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا، نوازش، بخشش اور مہربانی ہوا کرتی ہے. جس طرح میرا اور آپ کا وجود اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، ہم مانگنے نہیں گئے تھے، اللہ نے بے مانگے ہمیں، ہمارے ماں باپ کو عطا فرمایا. ہمارا وجود دنیا میں آیا، ہم اپنے وجود کے لیے گہار لگانے کے لیے اللہ کے پاس نہیں گئے تھے، اللہ کی طرف سے عطیہ ہیں ہم سب لوگ. اسی طرح اللہ نے مخلوقات کو جو علم دیا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہے، نوازش ہے، لیکن اللہ نے تمام عطیہ نہیں کیا بلکہ تھوڑا بہت. سارا علم تو ہر چیز کا صرف اللہ رب العزت والجلال کے پاس ہے. اس کی مقدار کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، ہمارے علم سے باہر ہے بات. اس کو پہلے جملے میں اللہ نے بیان فرمایا. دوسرا جملہ یہ ہے آج کا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کی کرسی نے سب آسمان اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے. کرسی سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. ایک رائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی ہے کہ کرسی سے مراد یہاں حقیقت والی کرسی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ کا علم تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. آسمان میں جو کچھ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، آسمان میں جو کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں وہ اللہ کے علم میں موجود ہیں. زمینوں میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے وہ تمام کے تمام اللہ کے علم میں موجود ہے. ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ کرسی سے مراد بعض حضرات مفسرین نے اللہ کی قدرت مراد لی ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت آسمانوں میں بھی برابر ہے، زمین میں بھی برابر ہے. اور بعض حضرات نے کرسی سے مراد عام کرسی لی ہے کہ جس طرح کرسی ہوتی ہے وہ اللہ کی شان کے لائق
فرمایا ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ عرش سے چھوٹی اور زمین اور آسمان سے بڑی ہے، لیکن اس پر بھی بعض محققین علماء نے یہ رائے تجویز فرمائی ہے کہ اگر آپ کرسی سے مراد عام کرسی لیں گے تو پھر اللہ کے لیے جسم و جسمانیات کا شبہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی کرسی پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے یا جسم و جسمانیات سے پاک ہیں۔ پھر کیا مراد لیا جائے؟ تو اس سلسلے میں سب سے بہتر بات یہ ہے جس کو علماء نے بہت زیادہ پسند کیا ہے کہ کرسی سے مراد ہمیں اس کی مراد جاننے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی، جیسے اللہ رب العزت والجلال کی شان ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس کی صفات بھی ہمارے سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ بس ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے لفظ کرسی بولا ہے، جیسے اللہ کی شان ہوگی ویسی ہی اللہ کی کرسی ہوگی۔ بہت زیادہ اس سلسلے میں تفتیش اور جستجو کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے پوشیدہ رکھا، جیسے اللہ کی شان، اللہ کا علم ہمارے سمجھ میں بالا تر بات ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ دیکھیے ہمارا علم تو اتنا محیط ہے کہ ہمارے سامنے اگر ایک پھل آتا ہے، ایک سیب آتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلانے علاقے کا ہے، لیکن وہ سیب ہم تک پہنچا کیسے، کن ہاتھوں سے بکا، کن ہاتھوں سے بکنے سے پہلے کس کسان نے اس کے اوپر محنت کی، اور وہ پھل لگنے سے پہلے کس درخت کا ہے، اس درخت کے پتے کیا ہیں، وہاں پانی کس نے دیا، اس پھل کی تاثیر کیا ہے، اور کتنے دنوں کے اندر وہ بڑھا، کتنا منٹ کتنا سیکنڈ لگا، اور پھر یہ پھل پیٹ میں جانے کے بعد کیا کیا اثرات دکھائے گا، اس سے کیا خون بننے والا ہے، کیا جذبات بننے والے ہیں، کتنی طاقت بننے والی، ہمارا علم سے باہر کی بات ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا علم محیط ہے اور اللہ کا علم لا محیط ہے۔ جیسے اللہ کا علم اللہ کی صفت ہے، ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اسی طرح یہاں جو لفظ کرسی بولا گیا، اس سلسلے میں محققین علماء کی رائے یہی ہے کہ جیسے اللہ کی شان، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، ویسی ہی اللہ کی کرسی، بس مطلب یہ ہے کہ وہ چیز زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تیسرا جملہ آج کا یہ ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت کرنا، ان کا انتظام چلانا، یہاں نظام چلتا رہے برابر، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ آج ہم ایک گھر نہیں چلا پاتے ہیں اور اس ایک گھر کو چلانے کے لیے کہتے ہیں بڑی دشواریاں آ رہی ہیں، بڑی دقت آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا آسمان کا نظام بھی چلا رہا ہوں، زمین کا بھی چلا رہا ہوں، اور زمین کی مخلوقات کو روزی بھی پہنچائی جا رہی ہے، مچھلیوں کو پانی میں روزی مل رہی ہے، زمین کے اندر پائی جانے والی مخلوقات، کیڑے مکوڑے اور نہ جانے حشرات الارض کتنے ہیں آپ گن نہیں سکتے، ان کو بہم روزی پہنچائی جا رہی ہے۔ کتنے انسان ہیں، کتنے پرند ہیں، کتنے چرند ہیں، سب کو روزی پہنچائی جا رہی ہے۔ آج ایک باپ 3 بچوں کو پالتے ہوئے یہ کہتا ہے پالنے میں کھلانے میں بڑی دقت پیش آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا پوری کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کو ذرا تکلف نہیں ہے، ذرا پریشانی نہیں ہے کہ سورج کو کیسے نکالنا ہے، چاند کو کیسے چھپانا ہے، چاند کی خصوصیات کیا ہیں، سورج کی خصوصیات کیا ہیں۔ اللہ کو ان کے اندر وہ خصوصیات پیدا کرنے میں ذرا تھکان، ذرا تکلف کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اس جملے میں ارشاد فرمایا
ولا یعودہ حفظہما، کائنات کے نظام کو سنبھالنے میں اللہ کو ذرا تکلف نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ بڑا عالی شان ہے، عظیم الشان ہے، رفیع الشان ہے۔ اتنی خصوصیات کا جو مالک ہوگا تو پوجا بھی اسی کو جائے گا، عبادت بھی اسی کی جائے گی، بات بھی اسی کی مانی جائے گی، ڈرا بھی اسی سے جائے گا، عزت بھی اسی کی جائے گی۔ یہ اس پوری آیت الکرسی کے چھوٹے چھوٹے جملوں کا یہ خلاصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں، یعنی لوگ اللہ کا مکمل علم لے لیں، نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اتنی بات کے جسے اللہ خود پہنچانا چاہے، یعنی خود سکھلانا چاہے، خود بتانا چاہے۔ مجھے اور آپ کو بس اتنی ہی باتوں کا علم ہوتا ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی نے، چاہے تو اللہ کا علم ہو، کرسی سے مراد یا اللہ کی قدرت ہو، جو بھی ہو، یا جو کرسی اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور زمین اور آسمان اور کائنات کی نگہبانی سے اللہ کو ذرا بھی بوجھ نہیں ہے، ذرا تکلف نہیں ہے، کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ کو مشکل نہیں آ رہی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالی بڑا عالی مقام، صاحب عظمت ہے۔ سبحان اللہ۔